ہے قربانی کا ثواب پورا ملے گا، اس کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا۔ اس لیے ایسے جانور کی قربانی جو اپنے کسی مرنے والے کے ثواب کے لیے کرتا ہے، خیرات کرنا جائز، خود کھانا جائز، مالدار کو دینا جائز، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ تیسری صورت، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ نبی کی ساری امت کو ایک قربانی سے ثواب پہنچاؤں، سبحان اللہ ہی کہہ دو، قربانی ایک، ثواب ساری نبی کی ساری امت کو، تو فتاوی رحیمیہ میں، کفایت المفتی میں اور بڑے بڑے فتاووں میں یہ مسئلہ موجود کہ آدمی نبی کی پوری امت کو اگر ایک قربانی سے ثواب پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اپنا حصہ رکھ لیا، جو اس پر لازم تھا وہ رکھا، لیکن ایک حصہ نفلی قربانی کا بھی رکھ لیا زائد، نفلی قربانی، اور نیت یہ کی کہ میرے آقا کی ساری امت کو اس کا ثواب پہنچے، ایک نفلی قربانی کا ثواب حضور کی ساری امت کو پہنچ جائے گا، سبحان اللہ۔ پھر اس گوشت کو خود بھی کھا سکتا ہے، سیٹھ مالدار کو بھی دے سکتا ہے، خیرات کرنا چاہے تو خیرات بھی کر سکتا ہے۔ یہ نفلی قربانی ہے، ایک قربانی میرے آقا کی پوری امت کو ثواب پہنچائے، اللہ پاک سب کو ثواب پہنچا دیتا ہے۔ میں نے علیحدہ بات اس لیے بیان کی کہ اگر منت ہے تو نہیں کھا سکتے، اگر عام قربانی ہے خود بھی کھائے دوسروں کو کھلائے کوئی حرج نہیں، اور اگر نفلی قربانی ہے اپنی قربانی کے ساتھ تو اس کا ثواب پوری امت کو پہنچائیں، یہ بالکل جائز ہے، ثواب ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں اگر اللہ توفیق دے، توفیق، اپنا حصہ بھی رکھو، ایک حصہ مرنے والوں کا بھی رکھو، بلکہ نفل کی نیت کر کے نبی کی پوری امت کو ثواب پہنچاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے 2 دمبے ذبح کیے اور فرمایا اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل کی طرف سے ہے، اور دوسرے کو ذبح کیا، فرمایا میری امت میں جس نے شہادت اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی میں اس کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ میرے آقا کی امت میں مسلمانوں کی اس وقت تعداد زیادہ ہے، جی اس لیے میرے آقا نے اگر امت کو قربانی میں ثواب میں شریک رکھا ہے تو ہمیں بھی آقا کی امت کو بھولنا نہیں چاہیے، لیکن علماء سے مسئلہ بھی پوچھ لینا چاہیے، اس طرح انسان غلطی کرتا ہے۔ جہاں اپنے مرنے والوں کا حصہ رکھے وہاں اس پاک پیغمبر کا حصہ بھی ضرور رکھے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیٹھوں، چودھریوں، نوابوں، سرداروں، بڑے مہنگے جانور خریدتے ہو تاکہ ہماری ناک اونچی رہے اور لوگوں میں چرچا ہو کہ اس نے اتنے لاکھ کا جانور ذبح کیا، اگر خلوص نہیں ہے، دکھلاوا ہے، اپنی قربانی بھی برباد ہے، جس کا حصہ ہے اس کا حصہ بھی برباد ہو گیا ہے۔ اور اگر گوشت کھانے کی نیت ہے خود بھی بیکار، اس کا حصہ کوئی قربانی نہیں، اور جس کا اس کا حصہ جس میں مل جائے گا ان کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے مہنگے جانور خریدنا دکھلاوے کے نیت کے طور پر گناہ ہے۔ اللہ مالی حیثیت دے، اپنا حصہ رکھو اور ایک حصہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رکھو۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے، فرمایا جب حضور کا حصہ رکھو گے اپنے حصے میں برکت ہو جائے گی۔ اس برکت کی برکت یہ ہے کہ تمہاری قربانی بھی قبول ہو جائے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کا حصہ تو قبول ہوگا ہی ہوگا، لیکن ان کی برکت سے آپ کی قربانی بھی قبول ہو جائے گی، تو ایک حصہ رکھنا چاہیے۔
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے علی قربانی میں میرا حصہ بھی رکھا کرو، جب تک علی المرتضیٰ زندہ رہے اس وقت تک میرے آقا کا قربانی میں حصہ رکھتے رہے۔ اس وقت بھی لاکھوں لوگ ایسے موجود ہیں جو کسی کو بتاتے نہیں لیکن اپنی قربانیوں میں پیغمبر کا حصہ بھی رکھتے۔ سبحان اللہ کہو۔ اب مردو شادیوں پہ پیسے خرچ کرنا چھوڑ دو، رسم و رواجوں موتوں فوتوں پر حرام رواج چھوڑو، اپنا ناک رکھنے کی عادت ختم کرو، ہوٹلنگ چھوڑو، اپنی آخرت بناؤ، اپنا حصہ بھی رکھو، اس کے ساتھ پاک پیغمبر کا حصہ بھی رکھو۔ کتنا میرے آقا کا ہم پر احسان ہے، ہم دنیا میں آئے نہیں تھے، میرے آقا نے ہماری طرف سے قربانی پہلے کر دی۔ سبحان اللہ۔ شرم نہیں آتی اللہ حیثیت دے تو پیغمبر کا حصہ ہی نہیں رکھتا۔ اس پر ایک بات سمجھو، اس مجمع میں وہ ساتھی موجود ہے، ان کے ابا جی تھے جن کا نام حاجی محمد رمضان تھا، وہ میرے دوست تھے رحمت اللہ علیہ۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے ایک بہترین قسم کی جھوٹ قربانی کے لیے رکھی، لیکن قربانی کا وہ جانور وہ جھوٹ بڑی تکڑی تھی۔ میں نے عید نماز پڑھائی تو مجھے کہا ذبح آپ کریں گے۔ میں گیا تو 5-6 آدمی جمع تھے، میں نے کہا صاحب میں نے اور بھی جگہ پر جانا ہے، گھر بھی جانا ہے، تو آپ مہربانی کریں ذبح کرائیں۔ کہا یہ بندوق دیکھ کر ڈرتی ہے، بھاگتی ہے، خوف زدہ ہوتی ہے، بہت تکڑی ہے، 20-25 بندے جمع ہو جائیں پھر اس کو ذبح کریں گے۔ ان کے بھتیجے بھی یہاں موجود ہیں۔ تو میں نے کہا حاجی صاحب اللہ کا نام لو، اٹھو۔ کہا وہ قریب نہیں آنے دیتی، خاص کر مردوں سے ڈرتی ہے۔ حاجی صاحب اٹھے، اس کے کان پر اس کو تھپکی بھی دی اور اس کو کہا تو کتنا خوش قسمت ہے کہ اللہ کے نام پر قربان ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کو کہا تیرے اندر پاک پیغمبر کا حصہ بھی ہے، تنگ نہ کرنا۔ اس مولا کا جانور بھی حیا کرتے ہیں، اس نبی کا جانور بھی حیا کرتے ہیں، اور یہ مسلمان اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے، روزانہ شیو کرتا ہے، جانور بھی حیا کرتا ہے، اس انسان کو بھی شرم نہیں آتی۔ اس نے حاجی صاحب نے اپنے بیٹے حاجی اسلم کو کہا جاؤ کھولو۔ انہوں نے رسا کھولا، یہ ہاتھ پھیرتے آئے اور کہتے ہیں اللہ کے نام پر قربان ہونا ہے تو نے، اور تیرے اندر ایک حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ میں انتظار میں تھا، وہ لے آئے، اس ذبح ہونے کی جگہ پر بڑا گیٹ ہے اس کے ساتھ، اور وہ بالکل جانور ڈرا نہیں، بھاگا نہیں، گھبرایا نہیں، سر اوپر نہیں کیا۔ 3 یا 4 ساتھی تھے، آرام سے اس کو گرا دیا، میں نے ذبح کیا۔ کئی من اس کا گوشت نکلا، اگر وہ بگڑ جاتا تو ہم 100 بندہ بھی اس کو قابو نہ کر سکتے، لیکن نبی کے نام کا حصہ تھا، برکت ہو گئی، جانور نے بھی حیا کیا۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس میں آقا کا حصہ ہے، باقیوں کی قربانی بھی قبول ہو گئی۔ بہاولپور میں ایک جانور ذبح ہوا تو اس کو 15 آدمی گرانے والے، انہوں نے ڈیرے کا گیٹ بند کر دیا، بڑی کوشش کی گرانے کی، وہ نہیں گرا، بڑی تکلیف، تھک گئے وہ سارے 15 آدمی، بیٹھ گئے، سانس چڑھ گیا۔ ابھی وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، سانس نکال رہے تھے تو دیکھا جانور کا خون، حیران ہو گئے، بھائی یہ کیا؟ پوچھا ایک آدمی جس نے ذبح کیا، کہتے میں نے اس کو کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ پاک پیغمبر کا حصہ بھی تیرے اندر رکھا گیا، تو تنگ کرتی ہے ہمیں؟ تو کہتا ہے وہ ویڑی بیٹھ گئی، میں اکیلے نے اس کو ذبح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ نبی کا حصہ بھی رکھو گے انشاءاللہ؟ کھل کر بولو، رکھو گے؟ اللہ توفیق دے تو ضرور رکھو۔ نبی کے احسان نہیں اتار سکتے ہم، اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہم پر اگر احسان ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ ان احسانوں میں ایک احسان چھوٹا سا صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، پہلی امتوں میں
اگر کوئی شخص گناہ کرتا، اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا کہ جناب نے رات کو یہ گناہ کیا ہے، اور اس کی مکان کی چوکھٹ پر بھی لکھ دیا جاتا کہ اس نے یہ حرکت کی ہے۔ جب تک توبہ نہ کرتا، معافی نہ ہوتی، میرے آقا کی برکت سے ایک ہی چارپائی پر باپ بیٹا کٹھے سوئے ہوئے ہیں، بیٹے کے جرم ابا نہیں جانتا، ابے کا جرم بیٹا نہیں جانتا، اللہ نے اتنا پردہ رکھا ہے، یہ جرم ہماری پیشانی پر نہیں لکھا جاتا، ہماری چوکھٹوں پر نہیں لکھا جاتا، یہ میرے آپ کی وجہ نہیں ہے، یہ اس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی برکت ہے، حضور کا امتی ہونے کے صدقہ ہے کہ اللہ ہمیں رسوا نہیں کرتا، یہ ان کے احسانات ہیں۔ تو میں نے پہلا مسئلہ بتایا کہ قربانی کس پر ہے، دوسرا مسئلہ میں نے بتایا کہ قربانی اپنی طرف سے بھی کرو، جو فوت ہو گیا ہو اس کی طرف سے بھی قربانی کرو، اور میں نے مسئلے کی تفصیل بھی بیان کی۔ تیسرا مسئلہ قربانی کی عمر کا بیان ہے، اچھے طریقے سے سمجھو، چکر نہ ڈالو۔ شریعت نے قربانی کے دانتوں کا اعتبار نہیں کیا، شریعت نے قربانی کی عمر کا اعتبار کیا۔ بکرا 1 سال کا پورا ہو، دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو، قربان کر دو۔ گائے، بیل، بھینس کی قربانی جائز ہے۔ الجاموس نوع من البقر، یہ گائے کی طرح ہے، وہ پاگل انسان ہے جو بھینس کا دودھ بھی پیتا ہے اور اس کا گوشت بھی استعمال کرتا ہے، کٹے کا گوشت بھی کھاتا بنواتا ہے، گھی بھی استعمال کرتا ہے گائے کا، اور وہ پاگل کہتا ہے قربانی جائز نہیں۔ تو میرا سوال ہے، اگر قربانی جائز نہیں تو دودھ کیوں پیتے ہو، گھی کیوں استعمال کرتے ہو، کٹے کا گوشت کیوں کھاتے ہو؟ یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ تو اگر اس طرح کا جانور ہو، 2 سال پوری عمر ہو، تیسرے سال میں داخل ہو، قربانی کر دو۔ کتنی عمر ہو؟ 2 سال، 2 سال پوری ہو۔ البتہ پالنے والے کو یقین ہے کہ 2 سال کا ہے، یقین کر کے خرید لو، اور اگر شک پیدا ہو، احتیاط کے طور پر آدمی دانتوں کو بھی دیکھ لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن شریعت عمر کا اعتبار کرتی ہے کہ اس کی عمر دیکھو۔ بڑا جانور اونٹ وغیرہ اللہ توفیق دے تو کرو، شادی میں تو ناک اونچنے رکھنے کے لیے کنجریاں دور سے منگواتے ہو، کیروڑ پکی کی سنا کنجریاں اچھی ناچتی ہیں اس لیے وہاں سے لے آتے ہو، اور جب قربانی کا موقع ہو تو مریل جانور ذبح کرتے ہو۔ تکڑے رہو، حرام چیزوں پر مت خرچ کرو۔ تو اگر اللہ توفیق دے اونٹ بھی ذبح کرو، لیکن اونٹ میں بھی حصے 7، گائے میں بھی حصے 7۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 7 حصے کرائے، 8 حصے نہیں، 9 حصے نہیں، 10 نہیں۔ غلط کرتا ہے جو ایسا کرتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اگر اونٹ ذبح کرو، فرمایا 5 سال کا پورا ہو، 6 میں داخل ہو، قربانی کر دو۔ سبحان اللہ۔ کتنے سال کا ہو؟ اور اگر بکرا بھی نہیں اور گائے وغیرہ بھی نہیں ذبح کرتا، اونٹ بھی نہیں، اس کے گھر میں پلا ہوا دمبا ہے، اس کو بھی دمبا کہتے ہیں جس کے پیچھے چکی ہوتی ہے، اور بھیڑ کے ساتھ جو دمبے ہوتے ہیں چکی کے بغیر، اس کو بھی دمبا کہتے ہیں۔ جی، فتاوی مفتی محمود میں بڑی تفصیل ہے اس مسئلے کی، یہ بھی دمبا ہے۔ اگر بھیڑ دمبا گھر کا پلا ہوا صحت مند ہے 6 مہینے کا، لیکن اور دمبوں میں کھڑا کرو سال کا لگتا ہے، تکڑا ہے 6 مہینے کا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے اس کو بھی قربانی میں ذبح کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو دمبا بھی ذبح کرو، بھیڑا دمبا چکی والا، بغیر چکی کے، اگر 6 مہینے کا تکڑا صحت مند ہے ذبح کرو۔ تو تیسرا مسئلہ میں نے بتایا، شریعت کہتی ہے قربانی میں عمر کا اعتبار ہے۔ کس کا اعتبار ہے؟ کتنے مسئلے ہو گئے؟ بس دیکھو، ابھی سے بھول گئے، عمل کیا کرو گے؟ مجھے لگتا ہے آپ کے مفتی آپ کی بیگمات ہیں،
اس لیے آپ کو مسئلہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے مسئلے ہو گئے؟ 3 ہو گئے، 3۔ مسیح کوڑ نہ مارو، 3 ہو گئے۔ چوتھا مسئلہ ایک اور ہے، اچھے طریقے سمجھو، خوب سمجھو خوب۔ اگر ایک آدمی نے قربانی کا جانور خریدا، ٹھیک تھا وہ، لیکن اس میں عیب پیدا ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، آنکھ ضائع ہو گئی، کوئی اور بیماری لگ گئی، شریعت کہتی ہے اس کو بیچو، تبدیل کر لو۔ کیا کر لو؟ اس کو بیچ دو اور کیا کرو؟ سارے بولو، کیا کرو؟ اس کو بیچو اور کیا کرو؟ جو جانور خریدا وہ کم قیمت کا ہے، جو بیمار ہو گیا ہے وہ زیادہ قیمت کا تھا، فرمایا دوسرا جانور بدل لیا نا، اب جو جتنے پیسے اس بڑے جانور کے پیسوں کے بچ رہے ہیں ان پیسوں کو خیرات کر دو۔ مثلا 50,000 کا بڑا جانور تھا، بیمار ہو گیا، عیب آ گیا، بیچو۔ اب آپ کو قربانی کا جانور 45,000 کا ملا، یہ 5,000 بچ رہے ہیں، اس کو خیرات کر دو، اس کو خود استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 4 مسئلے۔ 5واں مسئلہ، قربانی کا جانور اگر ایک آدمی نے خریدا، پتہ نہیں تھا، وہ جانور گابن تھا، گابن تھی، اگر قربانی سے پہلے پتہ چلا اس کو، تو بدل دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ گار نہیں، بدل دے اس کو۔ اور اگر بدلا نہیں، ذبح کر دیا، تو 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، اگر اس کا بچہ زندہ نکل آیا تو زکوٰۃ الجنین کا زکوٰۃ ہی، جیسے اس جانور کی ماں کو ذبح کیا اس بچے کو بھی ذبح کر دو، یہ بھی گوشت میں شامل کر دو۔ اور اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہوا، اس کو پھینک دو، کیونکہ مردار کو کھانا ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتہ، جی مردار کا کھانا نبی کی شریعت میں حرام ہے۔ اگر وہ مرا ہوا بچہ، اس کو پھینک دو، قربانی آپ کی جائز ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہتر ہے اگر پہلے اس کا پتہ چل جائے تو اس کو بدل دو۔ ایک بات اور، خصی جانور، پتہ نہیں مفت خور مفتی کہاں سے نکل آئے ہیں۔ خصی جانور کی قربانی افضل قربانی ہے، افضل بہترین قربانی ہے۔ جانور کے خصی کرنے کا جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے کوئی عیب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے ذبح کیے، دونوں خصی تھے، خصی سینگ والے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی بھی کبھی عیب والا جانور ذبح کر سکتا ہے؟ بولو۔ خصی ہونا کوئی عیب نہیں، بلکہ یہ تکڑا جانور ہوتا ہے، اس کو قربان کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے آقا نے بھی خصی جانور کی قربانی کی ہے۔ اگر خصی نہیں ملتا دوسرا کر لو، ثواب پورا ملے گا، لیکن اگر خصی بکرا وغیرہ ہو تو قربانی میں حرج کوئی نہیں، اس لیے فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ ایک مسئلہ اور، توجہ بہت، ایک آدمی قربانی کا جانور خریدا، حصہ ڈالا، توجہ میری طرف، حصہ ڈالا، بکرا خریدا، لیکن قربانی سے پہلے فوت ہو گیا، وہ بندہ ہی فوت ہو گیا۔ اب شریعت کہتی ہے جب تک زندہ تھا اس اکیلے کا شریک یہ تھا، مالدار تھا، مالک یہ تھا۔ اب یہ فوت ہو گیا ہے نا، اس کا سارا مال اس کے شریکوں کا ہے، اس کے وارثوں کا ہے، شریکوں کا نہیں، وارثوں کا ہے۔ اب یہ سارے وارث اجازت دے دیں تو قربانی کریں، اور اگر ورثہ اجازت نہیں دیتے تو اس کے پیسے لے لیں، وہ اپنی طرف سے قربانی کرے، اس کا حصہ کوئی اور ملا دے۔ جب مرنے والے نے اس طرح اگر کیا ہے تو پھر ان کو اجازت نہیں ہے ایسا کرنے کی، جب تک کہ سب ورثاء کی طرف سے اجازت نہ ہو تو اس وقت تک اس کی قربانی نہ کریں۔ ایک آخری بات، نبی کے دین پر کافروں نے بڑے اعتراضات کیے،
بڑے اس وقت بھی بیکار لوگ اعتراض کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں صدقہ کرو جی، کبھی کہتے ہیں جی یہ لوگوں میں پیسے تقسیم کرو جی، اور بکواسیں کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں جانور کو ذبح کرنے میں تکلیف ہے۔ بہت توجہ، مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا فتاویٰ ہے جس کا نام فتاویٰ محمودیہ ہے، اس کی 24 جلدیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر تم کہتے ہو ذبح کرنے سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے تو فرمایا جانور کو ناک میں نکیل ڈالتے ہو اس سے بھی تو تکلیف ہوتی ہے، نکیل کیوں ڈالتے ہو؟ اور جانور کا بچہ پیدا ہو اس کو بھی درد ہوتا ہے، بچے کیوں پیدا کرتے ہو؟ جانور کو ریڑھی پر، ہلوں پر، کھیتیوں میں کیوں استعمال کرتے ہو؟ اگر تکلیف سے ڈرتے ہو تو ان سب چیزوں سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور جگہوں پر تکلیف تم مانتے ہو، لیکن جب قربانی کا وقت ہے کہتے ہو جانور کو تکلیف ہے۔ فرمایا اللہ کے نام کی برکت یہ ہے جب اللہ کے نام سے اس کی چھری پھیر دی جائے اس جانور کو تکلیف کم ہوتی ہے، اس کی جان آسانی سے نکلتی ہے۔ سبحان اللہ، جانور کی جان آسانی سے نکلتی ہے، کوئی تکلیف کا معاملہ نہیں۔ اور میں نے شروع میں بتایا چھوٹی چیز بڑے پہ قربان ہوتی ہے، بندہ بڑا ہے جانور چھوٹا ہے۔ اللہ نے چڑیے اور باقی پرندے حلال جانور انسان کے خدمت کے لیے بنائے ہیں، تو انسان اپنے اوپر ان کو قربان کر سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں۔ اور تکلیف کی بات کرتے ہو تو میں نے کہا ان کو اور بھی کاموں میں تکلیف دیتے ہو، پھر تکلیف نہیں دینی چاہیے نا تمہیں۔ اماں بنا کر گھر میں کھڑا کرو اس کو، اس کا دودھ بھی نہ نکالو، اس سے بھی درد ہوتا ہے اس کو، اور دودھ نہ دے ٹیکا بھی نہ لگاؤ، اس سے بھی درد ہوتا ہے۔ یہ سارے کام تو آپ کر لیتے ہو۔ آخری بات، قربانی کو ذبح کرنے والا بھی مسلمان ہو۔ جانور کو ذبح کرنے والا کون ہو؟ سارے بولو کون ہو؟ خیال کرنا، خدا کے لیے خیال کرو۔ آگے پیچھے تو بہت ہوشیار ہو، اور جب دین کا مسئلہ آ جائے تو پھر اندھے ہو جاتے ہو۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے قربانی خود ذبح کرو، تھپکی دو اور اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرو خود۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی، 63 اونٹ میرے آقا نے اکیلے ذبح کیے تھے۔ کتنے اونٹ؟ 63۔ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جانور خود ہی آتا، حضرت کے سامنے گر جاتا، میرے آقا ذبح کر لیتے اکیلے آرام کے ساتھ۔ اور بقیہ جو 63 کے بعد بچے، حضرت علی رضی اللہ سے فرمایا اب تم ذبح کرو۔ فرمایا میرے آقا نے 63 کیوں کیے؟ 100 کی قربانی تھی، سب کیوں نہیں کیے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتانا تھا کہ آپ کی عمر کل 63 سال ہے، اس لیے اونٹ بھی 63 ذبح کیے۔ سبحان اللہ۔ شریعت کہتی ہے خود ذبح کرو، اور عورت بھی اگر ذبح کرے، تمام کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ یہ ہماری بزدل لڑنے کے لیے ہیں، صرف چھری سے زیادہ تیز ان کی زبانیں ہیں، اور یہ رات کے اندھیرے میں تیز بلی کی آنکھوں سے ان کی زیادہ آنکھیں تیز ہیں، شرارت کے سارے کام سمجھ آتے ہیں، اور بلی کو دیکھ لیں جان نکلتی ہے۔ چڑیا گھر میں آ جائے گودی میں گر جائے تو مرنے لگ جاتی ہیں، چوہا آ جائے تو مرنے لگ جاتی ہے۔ شریعت کی طرف سے اجازت ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، ذبح میں کوئی حرج نہیں، اگر اس کو ذبح کرنے کا طریقہ آتا ہے تو کرو نا خود۔ بیگمات کو ادھر تو لے جاتے ہو پارکوں میں، سب کو جلوہ دکھاتے بھی ہو، اوروں کا جلوہ دیکھتے ہو، ذرا ایک دفعہ گھر میں حوصلہ بندھوانے کے لیے بکری ذبح کروا لو۔ چلو شروع مرغی سے کرو تو بالکل عورت ذبح کر سکتی ہے۔ اور اگر جی کوشش نہیں کی نا، آپ کوشش کرتے تو استفا جوٹا ہی اس سے ذبح کرو، تو عورت ذبح کر سکتی ہے۔ اور سب سے بہتر یہ ہے جس کی قربانی ہے وہ خود ذبح کرے، خود ذبح کرے، نہیں کر سکتا عورت ذبح کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا سے فرمایا تھا اے بیٹی جب تیرا قربانی کا جانور ذبح ہو تو پاس کھڑے ہونا،
70 گنا ثواب بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ صرف آپ کے خاندان کے لیے ہے؟ فرمایا نہیں، میری ساری امت کے لیے ہے۔ اگر خوش ہو کر قربانی کرتا ہے، قربانی کے پاس رہتا ہے یا رہتی ہے، تو قربانی کا گوشت 70 گنا بڑھ کر اس کے اعمال نامے میں آئے گا، اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ اور اگر خود ذبح کرنا نہیں جانتا، پھر علماء نے لکھا ہے کوئی کافر، قادیانی، دین کا منکر، مرتد، بے ایمان، اس سے قربانی ذبح نہیں کرا سکتے۔ اگر ایسا کافر قربانی ذبح کرے گا تو قربانی سب کی حرام ہو جائے گی، اس جانور کا کھانا بھی حرام ہے، وہ مردار ہے۔ تو سن رہے ہو؟ خیال کرو، خیال۔ اور مولویوں کو بھی تنگ نہ کرو، پھر کہتے ہیں حضرت ثواب کا کام میں آپ ہی کر لیں۔ تو ثواب کا کام ہے تو آپ بھی تو کر سکتے ہیں، مولوی بوڑھے کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ سیکھا ہی نہیں۔ ابا جی فوت ہو گئے، میرے پاس آدمی آیا کہتے جی بڑا ثواب کا کام ہے، فوت ہو گئے ہیں بزرگ، تو آپ نے غسل دینا ہے۔ میں نے کہا جائیداد ساری آپ لے لیں گے اور غسل مولوی صاحب سے کراتے ہو، یہ ثواب آپ کو بھی تو چاہیے۔ کہتا ہے ثواب نہیں ہوتا؟ میں نے کہا بے شک ہوتا ہے، اگر ثواب کی ہمیں ضرورت ہے تو جناب آپ کو بھی تو ثواب کی ضرورت ہے نا، غسل دو۔ کہتا طریقہ نہیں آتا۔ میں نے کہا ہے تو بڑی شرم کی بات، چلو میں یوں کر سکتا ہوں، تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا، بتاتا رہوں گا، تم خود ہی غسل دو۔ تو مولویوں کو تنگ نہ کرو، خود کرو، سیکھو۔ لڑنا جانتے ہو؟ مربوں پہ قبضہ کرنا جانتے ہو؟ دھمکیاں دینا جانتے ہو؟ ان پڑھ آدمی یہ جوتے والا موبائل چلانا جانتا ہے؟ ساری حرکتیں سمجھ آتی ہیں، ذبح کرنا نہیں جانتا؟ اور فریج میں پورا جوٹا رکھنا آتا ہے، ذبح کرنا نہیں آتا؟ اس لیے یہ دین کی چیزیں سیکھنی چاہیے۔ خیال کرو گے انشاءاللہ؟ آئندہ جمعہ کو 9 ذی الحجہ ہے، اس لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھو، 2 سال کا ثواب، اور اب سے اگر روزے رکھو تو ایک روزے کا 1 سال کے برابر ثواب۔ بقیہ مسائل جیسے موقع آتا رہے گا بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قربانی کو قبول فرمائے۔